السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے 109 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے، الا، مگر اس حال میں، واو کا معنی اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا، پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی، اور اب چند اصول بتائے جن پر عمل کرنے کی وجہ سے بندہ یہودیوں کے پنجے سے بچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے ایمان والے کہا ہے، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں یا کسی صدقہ و خیرات کے موقع پر یا اور کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب گناہ کرتا ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے ایمان کا خیال رکھو، اسی لیے ایمان والے لوگوں کہہ کر بلایا کہ ایمان ہی تمہاری صفت ہے، تو اس کا خیال رکھو، اس کو گھٹنے نہ دو بلکہ اس کو بڑھاؤ۔ دوسری بات یہ کہی کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنے کا حق ہے؟ یہ حق انبیاء علیہ السلام نے ادا کر کے دکھایا، صحابہ اکرام نے ادا کر کے دکھایا، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلو۔ تیسری بات یہ کہی کہ تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ کہ بندہ جب کفریہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور چوری کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، شرابی شراب پی رہا ہو، تو وہ اس وقت مومن بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کا ایمان اس کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اگر تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو لوٹ آتا ہے، اگر وہ پھر گناہ کر لے اور اپنے گناہ کو دہرانا شروع کر دے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے۔ تو موت کا تو نہیں پتہ کہ اب خدا نخواستہ کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہے، اگر اسی وقت اس کو موت آ جائے تو قیامت کے دن تو وہ اسی حال میں اٹھے گا جس حال میں وہ مرا تھا، گانا گاتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، کوئی بھی گناہ جس گناہ کی حالت میں وہ مرا تھا اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بری حالت سے بچائے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اعتصام یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا، اور مضبوطی سے پکڑ لو تم اللہ کی رسی کو، جمیعہ سب کے سب مل کر، یعنی اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مذہب نہ بناؤ، اپنی جماعتیں نئی سے نئی نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے دین کو، قرآن اور حدیث کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، پانچویں بات ہمیں یہ بتائی کہ فرقہ بندی نہ کرو بلکہ ایک جماعت بن کر رہو۔ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی مذمت فرمائی کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور فرمایا کہ میری امت بھی ان کے پیچھے لگے گی، یہ 73 فرقے بنیں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں، باقی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہے، وہ کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نام نہیں ذکر کیا، فرمایا کہ وہ لوگ جو اس رستے پر چلتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ، یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، یہ ہیں جنتی، یہ ہیں بخشے ہوئے لوگ۔ تو فرمایا کہ تم قرآن اور حدیث پر جمع ہو جاؤ، فرقہ بندی چھوڑ دو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ چھٹی نعمت اللہ نے ذکر کی کہ تم، یعنی یہ اللہ کے دین پر چلنے کا چھٹا اصول بھی ہے، یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہے۔
یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اذ کنتم، اس کا معنی جب، یہ زمانے کی خبر دینے کے لیے اور بعض اوقات جگہ کی خبر کے لیے آتا ہے، تو یہاں زمانے کی ہے، یعنی جس وقت تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، بس الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس تم ہو گئے اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا کہ تم جو لڑنے والے لوگ تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر، شفا کا معنی کنارہ، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، نار آگ کو، یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے پر، جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی فرمایا کہ باقی چیزوں کو باقی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھو کہ تم دشمن تھے، تمہاری لمبی لمبی لڑائیاں، 40 سال کی جنگیں، اور ایسے ایسے حالات کہ کسی گھر میں بھی کوئی جوان مرد موجود نہیں ہے، سب قتل ہو گئے۔ ایک بچوں کی لڑائی سے جنگ شروع ہوتی تھی تو سالوں چلتی تھی، اسی طرح گھوڑ دوڑ کے موقع پر کسی اور چھوٹے موٹے تنازع پہ جنگ شروع ہو جاتی تو سالوں لڑی جاتی۔ فرمایا کہ وہی اوس اور خزرج کے لڑنے والے لوگ اب بھائی بھائی بن کے بیٹھ گئے۔ یہ دین کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی ہم لوگوں کو باقی 5 اصولوں کو اپناتے ہوئے ہمارے پاس جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ یہ بندے کو تقوی اور ایمان لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، تو اللہ کی نعمت کو یاد رکھو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ 7واں اصول بتایا گیا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دیں، یدعون، جو لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، الی الخیر، بھلائی کی طرف، اور وہ حکم دیں لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برائی کے کاموں سے روکیں، منع کریں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں پھر فلاح پانے والے۔ یعنی ایک یہ 8ویں چیز بتا دی گئی کہ تم برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم دو، اور ایسے نہ ہو جاؤ جس طرح کے پہلے لوگ تھے جو فرقہ فرقہ ہو گئے تھے۔ یعنی ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ یہاں بعض مفسرین نے من کا معنی بعض کیا ہے کہ یعنی تم میں سے بعض لوگ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، جس طرح یعنی ساری امت علماء تو نہیں ہوتی، علماء تو چند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دعوت دینا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کا حکم نہیں دیتا اور کفر سے منع نہیں کرتا تو ہے وہ خود مسلمان، اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا منصب ہے اور یہ بڑا آسان ہے۔ دیکھیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی مقام پر ہوتا ہے، کبھی وہ ماں کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں، کبھی دادا دادی کی صورت میں، اسی طرح اگر کوئی بہن بھائی ہے تو اس سے چھوٹے بھی ہوں گے، اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ماتحت بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے، تو اپنے ماتحتوں کو اچھے طریقے سے نیکی کا حکم دینا، گناہ کے کاموں سے روکنا، سنت کے معاملات پر عمل کرنے کی دعوت دینا، یہ ایک بہترین عمل ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ من کا معنی بعض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے لیے یہ فرض عین ہے اور ہم سب کے لیے فرض کفایہ۔ بعض نے کہا کہ یہ من تفسیر کے لیے، یعنی تفسیر بیان کرتا ہے کہ تم ہی میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے دائرے کے اندر رہ کے دوسرے کو نیکی کا حکم دے سکتا ہے، مالک اپنے کاریگر کو نیکی کا حکم دے،
گھر کے اندر جو کام والیاں آتی ہیں ان کو بھی نیکی کا حکم دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ سنتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کو نیکی کا حکم دے، اور اسی طرح فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور یہود و نصارہ کی سازشوں سے بچنے کے یہ بہترین اصول ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یا حکومتی سطح پر ان ساری باتوں کو قابل عمل کر لیتا ہے، ان کو عمل میں لے آتا ہے، ان ساری باتوں کو، یہ تو ہیں ہی قابل عمل، ان کو اپنے عمل میں لے آتا ہے، تو انشاءاللہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یعنی کامیابی کی ضمانت اللہ دے رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، یعنی یہاں صاف ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ مراد ہیں۔ واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ آ گئیں ان کے پاس بینات، روشن دلیلیں۔ تو دیکھیے کہ اگر آج مسلمان بھی فرقہ بندی میں بٹ جائے اور آپس میں جنگ شروع کر دے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں شروع کر دے، تو یہ بھی انہی یہود و نصارہ کے ساتھ انہی کے برابر کا ہو جائے گا جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس بات سے سختی سے منع کر رہے ہیں کہ ہر بندہ اٹھ کے اپنی ایک نئی جماعت نہ بنائے، بلکہ جماعت تو بن چکی ہے جس کا قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس کے رہنما خود اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس جماعت کے ساتھ مل کر چلو، قرآن اور حدیث کو تھامو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی اللہ کے دین کی دعوت کی، کہ اگر ہم من کو بعض کا معنی دیں تو اس سے مراد علماء ہیں، اور اگر ہم اس کو تفسیر کا مانیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کو اچھے طریقے سے دین کا حکم دے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہی تفسیر اس کی زیادہ بہتر اور موزوں ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے، وتسود وجوہ، اور کالے ہوں گے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، پس لیکن جن لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم عذاب کو چکھو اس چیز کے بدلے کہ تم کفر کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کے اثرات سب کے نہیں پہچانے جاتے، ویسے دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو نیک طبیعت ہو اور نیکی کرنے والا ہو، اس کے چہرے کے اوپر جو ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے، ایک قدرتی اللہ کی رحمت کی چمک ہوتی ہے نا، وہ دوسرے عیاش قسم کے شخص کے چہرے پر نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بڑی عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا قیامت کے بعد کہ کسی بھی شخص کا عمل چھپا نہیں رہے گا، بلکہ اس کے چہرے سے واضح ہو جائے گا کہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو گناہ گار ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بالکل قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ زندگی میں ہی گناہ گاروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس لیکن جن لوگوں کے چہرے کالے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو گواہ بنانے کے لیے پوچھیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس تم عذاب کو چکھو اس چیز کے بدلے کہ تم کفر کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی کالے چہرے ان کی علامت بنا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور لیکن جن لوگوں کے چہرے سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ کی رحمت اور جنت سے ان کو کبھی بھی نکلنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ کی ملکیت، اور کبھی بھی ان کو موت نہیں آئے گی، نہ وہ اداس ہوں گے، نہ وہ تھکاوٹ محسوس کریں گے، نہ کچھ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیات، نتلوہا، نون کا معنی ہم، یہ نون متکلم ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی بالکل سچی اور واضح قسم کی باتیں ہیں، اس میں کوئی بھی مغالطہ یا شبہ نہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کہ وہ ظلم کرے جہان والوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال کر اس ظلم نہیں کرنا چاہتے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی بہترین اصول ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، یعنی تمام وعظ و نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی حکومت کا تذکرہ کیا، اور مسلمانوں کو یہ بتایا، اور یہ بتانے کے لیے یہاں یہ تذکرہ ہوا کہ مسلمانوں، تمہارا رب کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے، اور وہ بہت بڑی حکمت والا ہے، بہت بڑے اسلحے اور بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، اس لیے دنیا کے دھندوں کو چھوڑ کر، لوگوں کی اطاعت چھوڑ کر جو خود کمزور ہیں، ایک طاقتور کی رسی کو تھام لو، یہ فائدہ دے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔